ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تو کیا تمہیں ڈر نہیں؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام جب توحید کی دعوت لے کر کے اپنی قوم کے درمیان پہنچے اور آپ نے اپنی قوم کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی اور بتوں کے بتلان پر اور ان کے معبود نہ ہونے پر آپ نے دلیل پیش کی اور ان کو سمجھایا اور کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بے شمار جھوٹے خداؤں کی پوجا کرتی تھی، بتوں کی پوجا کرتی تھی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان بتوں کی پوجا سے انہیں منع کیا اور ایک اللہ کی عبادت کی ان کو دعوت دی اور کہا کہ کیا تمہیں ڈر نہیں، یعنی کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو کیا تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈر نہیں لگتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پیدا نہ کرتا تو تم دنیا میں آتے ہی نہیں، تو پھر وہ کیسے عبادت کا مستحق ہو جائے گا کہ جن پتھروں کو تم پوجتے ہو ان کو بھی تو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 2-4 دن نہیں، 10-20 سال نہیں، بلکہ 950 سال تک آپ ان کو سمجھاتے رہے اور ڈراتے رہے کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، لیکن کیا ہوا؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم۔ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے، یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی، چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے۔ یعنی جو ان کے بڑے بڑے لیڈر تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، ان لیڈروں نے، یعنی عوام نے نہیں بلکہ ان کے بڑے بڑے لیڈروں نے جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا منصب گھٹانے کی ناکام کوشش کی اور قوم کے جو چودھری تھے انہوں نے ایڑی سے لے کر کے چھوٹی تک زور لگا دیا۔ جب قوم کے بڑے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور ایمان لا رہے ہیں تو کہا ما ھذا الا بشر مثلکم، کہ تمہارے اور ان کے درمیان فرق کیا ہے؟ یعنی یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، تو کیا تم ان کے کہنے کے اوپر اپنے خداؤں کو چھوڑ کر کے ان کی بات کو تم لوگ تسلیم کر لو گے؟ تو یہ ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹالوں نے اپنی قوم کے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ بھی ہماری طرح ہیں۔ جیسے آج کل دیوبندی وہابی معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی ہماری طرح بشر ہیں، اور کہتے ہیں کہ جیسے وہ بشر ویسے ہی ہم بشر، بشریت سب برابر ہے۔ ان نادانوں کو یہ پتہ نہیں کہ نبیوں کی جو بشریت ہے وہ نورانی بشریت ہے اور ہماری جو بشریت ہے وہ گناہوں کے اندر ملی ہوئی بشریت ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے بھی کہا، کافروں کو لیڈروں نے کہا کہ نوح علیہ السلام تمہارے جیسے انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں کہی، اور پھر آگے کیا کہا؟ یرید ان یتفضل علیکم، چاہتے ہیں کہ تمہارا بڑا بنے، یعنی یہ تمہارے اوپر جو ہے فوقیت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ تم سے افضل ہو جائیں اور تم ان کے ہاتھ کے نیچے رہ کر کے ان کے ماتحت رہو اور یہ تمہارے بڑے بن کر کے رہیں۔ تو لیڈروں نے پھر تیش دلایا
یعنی غصہ دلانے کے لیے کہا. حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ دشمنی پر اکسانے کے لیے کہا. کیا کہا؟ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا. ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا. یعنی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ اگر رسول ہی بنا کر کسی کو بھیجتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو رسول بنا کر کے بھیجتا، ان کو نبی بنا کر کے رب تعالیٰ نہیں بھیجتا. اور پھر آگے انہوں نے کہا یہ جیسی باتیں کر رہے ہیں نا، ایسی باتیں تو ہم نے اپنے نہ باپ سے سنی نہ اپنے دادا سے سنی، کیونکہ رب تعالیٰ کی عبادت اور اس کی توحید کا کلام تو ہم نے کبھی نہیں سنا. ہم جن بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ہمارے باپ دادا بھی انہی بتوں کی پوجا کرتے ہوئے آئے ہیں، تو پھر ہم ان کی بات کیسے مان لیں؟ یہاں پہ ایک سوال یہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام بھی تو نبی گزرے تھے، تو کیا انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کا نام نہیں سنا تھا کیا؟ وہ یہ کیسے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی سنا ہی نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یا تو دشمنی میں اور عناد میں یہ کہہ رہے تھے، جیسے ضدی آدمی کی عادت ہوتی ہے نا، سب پتہ رہتا ہے پھر بھی انکار کرتا ہے، یا تو ایسا ہوا. اور یا پھر حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان لمبا زمانہ گزر گیا تھا، تو اس لیے زیادہ لمبی مدت گزر جانے کی وجہ سے انہیں یہ چیزیں معلوم نہ رہی ہوں گی. بہرحال انہوں نے کہا کہ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں سے نہیں سنا کہ بتوں کی پوجا مت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو. ان ہوا الا رجل بہ جنہ فتربصوا بہ حتی حین، وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، تو کچھ زمانے تک اس کا انتظار کیے رہو. یعنی آگے پھر اس کے بعد میں انہوں نے کیا کہا؟ ان کو لگتا ہے کہ جنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. حق بات کو انہوں نے جنون کہا، حالانکہ وہ خود پاگل تھے وہ. لیکن اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جب حق بات پیش کی تو کہنے لگے لگتا ہے کہ ان کو جنون ہو گیا ہے، اس لیے بہکی باتیں کر رہے ہیں اور ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہیں، معاذ اللہ. اور اس کے بعد میں آگے انہوں نے کیا کہا کہ تھوڑا صبر کرو، ممکن ہے کہ ان کا انتقال ہو جائے، اور یا ممکن ہے کہ یہ جو جنون ہے ان کا دیوانہ پن وہ ختم ہو جائے اور ان کا دماغ صحیح ہو جائے اور پھر یہ صحیح باتیں کرنے لگ جائیں، معاذ اللہ. تو انہوں نے کہا کہ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد، فتربصوا بہ حتی حین، تو کچھ زمانے تک ان کا انتظار کیے رہو، یا تو انتقال ہو جائے یا ان کا دیوانہ پن چلا جائے. قال رب انصرنی بما کذبون، حضرت نوح علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے 950 سال تک سمجھاتے رہے. کبھی وہ کہتے کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا. کبھی کہتے کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ کمزور لوگ ایمان لا رہے ہیں، آپ نبی ہوتے تو آپ پر بڑے مالدار لوگ ایمان لے کر کے آتے. کبھی کچھ، یہاں تک کہ پھر دھمکی بھی دینے لگے، پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے، اور ستاتے بھی تھے، مارتے بھی تھے، آپ بے ہوش ہو جاتے تھے. یہ کہانی 950 سال تک چلتی رہی. لیکن جب 950 سال کا عرصہ گزر گیا، جن لوگوں کو ایمان قبول کرنا تھا وہ لوگ ایمان لے آئے، اور پھر اور لوگوں کے ایمان لانے کی امید نہ رہی. وہی 100 سے بھی کم لوگ آپ پر ایمان لائے تھے، بس اتنے ہی لوگ ایمان لائے، اور آپ کو پتہ چل گیا کہ اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے. تو آپ نے کیا کہا؟ قال رب انصرنی بما کذبون، نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. یعنی اے پروردگار عالم میری مدد فرما، ان کو تباہ کر دے، ان کو ہلاک کر دے. یہ لوگ میری خوب تکذیب کر رہے ہیں اور میرے اوپر ایمان لانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. جب حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. اور کیا فرمایا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا. یعنی ہماری حفاظت میں تم کشتی تیار کرو، ہماری حمایت میں کشتی تیار کرو. اب حضرت نوح علیہ السلام جو ہے وہ کشتی تیار کرنے لگے. تو قوم کے سردار گزرے، بولے کشتی تیار کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہا کہ طوفان آنے والا ہے. کہا کہ ریت کے اندر کشتی چلاؤ گے؟ لگتا ہے کہ آپ کا دماغ نہیں صحیح ہے. کشتی ریت کے اندر چلاؤ گے؟ پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کشتی ریت میں تھوڑی چلتی ہے. اور ہنستے چلے جاتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے تم آج ہنس رہے ہو نا، کل جب عذاب آئے گا اور تم ڈوبو گے تو ہم تمہارے اوپر ہنسیں گے. تو رب نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن
من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھا لے ہر جوڑے میں سے 2 اور اپنے گھر والے مگر ان میں سے وہ جن پر بات پڑ چکی ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب ہمارا امر آئے یعنی عذاب جب میرا آ جائے اور تنور ابلے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کی شروعات جو ہے وہ تنور سے ہوگی. سب سے پہلے جو روٹی پکانے والا تنور ہوتا ہے بھٹی, اس کے اندر سے پانی نکلے گا تو سمجھ جانا کہ اب عذاب جو ہے وہ قریب آنے والا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا جب تنور سے پانی جوش مارے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر کے کشتی میں بیٹھ جانا. یہ جو تنور ہے یہ وہی تنور تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تنور تھا اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا. تو فرمایا کہ اس کے اندر سوار کر لو. کس کو سوار کر لو؟ کشتی میں داخل کر لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کو؟ ہر جوڑے میں سے 2 کو, یعنی جانوروں کے اور انسانوں کے جتنے بھی جوڑے ہیں سب کے جوڑوں میں سے 2 کو اس کشتی کے اندر بٹھا لینا. پرندوں کو, درندوں کو, دوسرے جانوروں کو, سب کا ایک جوڑا کشتی کے اندر سوار کر دینا. ایمان والوں کو سوار کر دینا اور وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی, لیکن گھر والوں کو سب کو نہیں. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ مگر ان میں سے وہ جن پر بات پڑ چکی ہے, یعنی جو ایمان نہیں لائے نا, جن کا عذاب میں ہلاک ہونا پکا ہو چکا ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا اور آپ کی بیوی, یہ دونوں کافر تھے. تو گھر والوں میں سے سب کو بٹھا لینا, ان پر بات پکی ہو چکی ہے, ان کو مت بٹھانا. تو فرمایا کہ ان سب کو کشتی کے اندر سوار کر لینا. اور پھر بعد میں ارشاد فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ اور ان ظالموں کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کرنا, یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے. یعنی رب نے فرمایا مجھے ان کے بارے میں کچھ مت کہنا, یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں, ان کی سفارش مت کرنا, یہ لوگ ڈبائے جائیں گے. یعنی کفر کے اندر شرک میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کو بھی دریا کے اندر ڈبو دیا جائے گا. ان کے بارے میں دعا مت کرنا, کیونکہ دعا اہل ایمان کے بارے میں کی جاتی ہے. جب یہ ایمان لائے ہی نہیں تو ان کو بچایا بھی نہیں جائے گا, تو جب ان کو بچانا ہی نہیں ہے تو ان کے لیے دعا بھی مت کرنا. اب اس کے بعد میں کیا ہوا؟ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ پھر جب ٹھیک بیٹھ لیں کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے, علی الفلک کشتی پر بیٹھ جائیں تو فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تنور میں سے پانی نکلے, عذاب آ جائے تو آپ اور اپنے ایمان والے ساتھیوں کو اور ایمان والے گھر والوں کو کشتی کے اندر سوار کر لینا. جب کشتی میں بیٹھو نا تو کیا کہنا؟ جب کشتی میں بیٹھو تو کہنا کہ اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہم کو ظالموں سے نجات عطا فرمائی. یعنی کشتی میں بیٹھ کر کے میرا شکر ادا کرنا کہ میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھ والوں کو عذاب سے میں نے نجات عطا فرما دی. اور کیا کہنا؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور عرض کر کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یعنی فرمایا کشتی میں داخل ہونے کے لیے اور کشتی میں اترتے وقت دونوں وقت اللہ کی تعریف کرنا اور کہنا کہ اے اللہ ہمیں ایسی جگہ میں اتار جو برکت والی ہے, یعنی جس کے اندر بڑی بھلائی ہی بھلائی ہے. اے اللہ ہمیں اس جگہ کے اندر اتارنا. وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ یعنی اے اللہ تو بہترین جگہ میں اتارنے والا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. اللہ نے انہیں حکم دیا کہ احبط بسلام منا و برکات علیک ہماری طرف سے سلامتی و بے شمار برکتوں کے ساتھ اتریے. یعنی جب طوفان آ گیا اور طوفان آنے کے بعد میں زمین سے بھی پانی نکلا, آسمان نے بھی اپنے فوارے کھول دیے, ساری زمین پانی سے بھر گئی, جتنے کافر تھے سب دریا کے اندر ڈوبنے لگے. حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو اور اپنے ایمان والے گھر والوں کو لے کر کے کشتی کے اندر سوار ہو گئے. 40 دن تک یہ کشتی چلتی رہی اور پھر اس کے بعد میں 6 مہینے کے بعد یہ کشتی جا کر کے جودی پہاڑ سے لگی اور حضرت نوح علیہ السلام امن و سلامتی کے ساتھ میں اپنے ایمان والوں کے ساتھ میں کشتی سے نیچے
تشریف لائے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ان فی ذالک لآیات وان کنا لمبتلین، اور بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بے شک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔ یعنی نوح علیہ السلام اور آپ کی امت کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا، اللہ نے آپ کو بچایا، ساتھ والوں کو بچایا، کافروں کو ڈبو دیا، اس میں بڑی عظیم نشانیاں ہیں۔ اب اس سے پہلے یہ پورا واقعہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، کشتی کتنی بڑی تھی، کیا ہوا تھا، تو اس لیے میں نے یہاں پر تفصیل نہیں کی۔ انشاءاللہ ہو سکے گا تو کل کی محفل میں یہاں کے کچھ نقطوں کو میں رکھوں گا۔ فرمایا اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ نشانی نہیں تو کیا ہے، ساری زمین ڈوب گئی لیکن حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی کے اندر آرام سے جودی پہاڑ پہ جا کر کے اتر گئے، اور فرمایا کہ ہم نے انہی آیات میں سے ایک نشانی یہ بھی کی کہ اپنے بندوں کا امتحان لیا۔ کیا امتحان لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ یہ قدرت کا دستور ہے، امتحان نمک کی طرح ہوتا ہے، امتحان یہ نمک کی طرح ہوتا ہے، اور بڑے بڑے انبیاء کرام اور اولیاء کرام اگرچہ مصائب اور مشکلات کے سامنے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آزمائش فرما کر کے ان کے مرتبوں کو بلند فرماتا ہے۔ تو یہ آپ کا امتحان ہوا اور یہ آزمائش ہوئی جس کے اندر آپ اور آپ کے ساتھ والے کامیاب ہو گئے۔ اور یہاں پر نوح علیہ السلام نے ظالم قوم کے لیے جو بد دعا کی تھی، یہ بھی اللہ کے حکم سے آپ نے بد دعا کی تھی، اور اس کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ ساری قوم جو ہے وہ ڈبو دی گئی اور آپ جو ہے وہ امن و سلامتی کے ساتھ میں کنارے لگ گئے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو انبیاء کرام اور بڑے بڑے اولیاء کرام میں سے اکثر نے اپنے وطن سے ہجرت کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت نوح علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی، خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت کی۔ تو اللہ والے اپنے رب کی رضا کے لیے اپنا وطن، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو قصہ یہاں پر پھر بیان کیا گیا، اس میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، اور یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، لیکن ہر جگہ آپ پڑھیں گے تو الگ الگ مزہ ملے گا آپ کو، ہر جگہ الگ لطف ملے گا، اور اس پورے واقعے میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کچھ کو میں نے پہلے ایک مرتبہ محفل میں بیان کیا تھا، انشاءاللہ باقی کو میں آنے والی محفل کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں اپنے محبوبین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔